بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ تو جیسا کہ ہم نے آپ کو پرامس کیا تھا کہ انشاءاللہ تعالی ہم اسی ویکینڈ پہ ایک ورکشاپ کریں گے جس میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ خواتین اور ایون وہ بچے جو 5ویں کلاس میں پڑھتے ہیں وہ بھی، اور خواتین بغیر کسی انویسٹمنٹ کے اپنے گھر کے لیول پہ رہتے ہوئے ایک چھوٹی انڈسٹری، ایک چھوٹا کارخانہ، ایک چھوٹا کاروبار بنا سکتے ہیں، شروع کر سکتے ہیں۔ وہ کیسے کر سکتے ہیں؟ اس سلسلے میں ہم آپ کو جو آئیڈیاز دیں گے، پہلا آئیڈیا تو یوٹیوب سے ہی متعلق ہے، جس کے بارے میں ہم ایک ویڈیو پہلے بنا چکے ہیں۔ وہ آئیڈیا بیسیکلی یہ تھا کہ آپ کے بچوں کو یا ایون آپ کو خود کو اگر کچھ بھی آتا ہے، اچھی قرأت کرنی آتی ہے، نعتیں پڑھنی آتی ہیں، یا آپ اردو اچھا پڑھ سکتی ہیں، آپ کا اردو پڑھنے کا لہجہ اچھا ہے، تو صرف انہی چیزوں سے آپ اپنا یوٹیوب چینل بنا سکتی ہیں، جس کا بہت زیادہ ٹرینڈ ہے، بہت ہی زیادہ ٹرینڈ ہے۔ مثال کے طور پر ایک بچی جو یوٹیوب کے اوپر بہت وائرل ہے، بہت ہٹ ہے، آیت عارف، وہ بہت اچھی نعتیں پڑھتی تھی، اور اس کے والد نے، ان کی فیملی نے اس کے لیے نعتوں کا ایک چینل بنایا۔ اس کی میکسیمم 20-25 نعتیں ہوں گی، اور اس کی وجہ سے وہ اپنے گھر کا بہت بڑا ایک سہارا بنی، اس نے بہت زیادہ گھر کے لیے ہیلپ فل ثابت ہوئی۔ تو اب آئیڈیا بیسیکلی یوں ہے کہ یوٹیوب چینل آپ اس طرح بنا سکتے ہیں کہ اگر آپ کے بچوں کو اچھی قرأت آتی ہے یا نعتیں پڑھ سکتی ہیں، تو جسٹ ایک ویڈیو آپ کے پاس، اگر موبائل کیمرہ ہے، ایک ویڈیو ان کی ریکارڈ کریں گے اچھی نعت کے ساتھ، اچھی آواز کے ساتھ، اور اس کو ڈیلی اپلوڈ کرتے جائیں۔ اب شروع میں یقیناً کبھی بھی ایسا نہیں ہوتا کہ آپ نے پہلی ویڈیو لگائی اور آپ وائرل ہو گئے، مگر یہ ضرور ہو سکتا ہے کہ آپ کی 10ویں، 15ویں، 20ویں، 50ویں ویڈیو وہ وائرل ہو جائے۔ تو ایک ویڈیو وائرل ہونے سے وہ جو پیچھے آپ نے 50 ویڈیوز اور لگائی تھیں، آپ کے جو پسند کرنے والے، جو آپ کے سامعین ہیں، جو آپ کے دیکھنے والے ہیں، وہ آپ کی پیچھے والی 49 ویڈیوز بھی دیکھیں گے۔ تو جتنا آپ کا واچ ٹائم بڑھتا جائے گا، اتنا ہی آپ کی ارننگ بڑھتی جائے گی، اور یہ ایک ایسی ارننگ ہے جو بغیر کسی انویسٹمنٹ کے ہے، جس میں ہر گھر میں ایک اینڈرائڈ فون ہے، اسمارٹ فون ہے، تو اس کے ساتھ وہ اپنا یہ کام کر سکتی ہیں۔ اگر کوئی قرأت کوئی نہیں اچھی کر سکتا، یا اس کو نعت بہت اچھی پڑھنی نہیں آتی، اور خاتون خود چاہتی ہے کہ وہ اپنا یوٹیوب چینل بنائے مگر وہ خود سامنے ظاہر نہ ہو، تو اس کے لیے اسی موبائل پر ساؤنڈ ریکارڈنگ کا ایک سسٹم ہوتا ہے۔ اس کے اوپر موبائل کو یہاں سے پکڑ کے اس کے اوپر آپ کہانی سناتی جائیں، کوئی کہانی اٹھا لیں اور اس کہانی کو پڑھتی جائیں۔ وہ کہانی جب پوری کی پوری ریکارڈ ہو جائے، تو آپ کا اگر کوئی بندہ، کوئی بیٹا، کوئی گھر والا، وہ اسی کہانی سے ریلیٹڈ تصویریں گوگل کے اوپر سرچ کرے، اور ان کو تصویروں کو کائن ماسٹر یا اس طرح کے جو ویڈیو ایڈیٹرز ہیں ان میں پیسٹ کر کے، اور اس کے نیچے وہی کہانی وہ اپنا ایڈ کر دے، تو یہ ایک بہت اچھی سٹوری بک بن سکتی ہے، سٹوری چینل بن سکتا ہے، جس میں آپ ڈیلی کی ایک سٹوری اپلوڈ کر سکتے ہیں، اور یہ چیزیں بچوں میں بہت وائرل ہوتی ہیں۔ ویسے آپ نے ایک چیز دیکھی ہوگی کہ جب ہمارا دور تھا تو ہم خبریں ہی دیکھا کرتے تھے، وہ اس لیے کیونکہ جب ہم چھوٹے تھے تو ہم خبریں ہی دیکھا کرتے تھے، کیونکہ اس وقت ریموٹ ہمارے والدین کے ہاتھ میں ہوتا تھا۔ پھر جب ہم بڑے ہو گئے تو اب ہم کارٹون دیکھا کرتے ہیں، کیونکہ اب ریموٹ بچوں کے ہاتھ میں ہوتا ہے۔ تو اس لیے اب یہ جو دور چل رہا ہے، اس میں ٹی وی بچوں کے ہاتھ میں ہے،
اور ٹی وی ہر گھر میں تقریباً اسمارٹ ٹی وی پہنچ چکا ہے. ہر گھر میں ہر بندے کے پاس، ہر بچے کے پاس اپنا موبائل ہے جو کہ یوٹیوبز دیکھتے ہیں. اور اگر وہ ہیلدی ایکٹیویٹیز کریں تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے کہ مثال کے طور پر اگر وہ 1 یا 2 سٹوری سن لیتے ہیں یا کوئی اچھی معلومات کی وہ لے لیتے ہیں، تو آپ اسی طرح اپنا معلومات کا چینل بھی بنا سکتے ہیں. یہ تو ایک یعنی کہ یوٹیوب کا آئیڈیا تھا. اسی طرح جو ہماری بہنیں جو اسکول میں ٹیچرز ہیں ان کے لیے تو کام بہت ہی آسان ہے. آپ اپنا کوئی ٹیوشن سینٹر نہ کھولیں، گھر پہ آپ جو ٹیوشن پڑھا سکتی ہیں، جو سبجیکٹ آپ کو آتا ہے، آپ اسی سبجیکٹ کی روز کا ایک لیسن جو ہے اس کی ویڈیو اپنا ریکارڈ کریں. ویڈیو ریکارڈ کرتے وقت یہ لازمی نہیں ہے کہ آپ خود سامنے آئیں. آپ پردہ کرنا چاہتی ہیں، آپ بالکل آرام سے اس کی بکس جو ہیں ان کو بکس کی طرف کیمرے کو کر کے اس کا رخ کر کے تو وہاں پر سارا کچھ لکھتی جائیں اور کیمرہ اس کو ریکارڈ کرتا جائے، ساتھ میں آپ اپنی کمنٹری کرتی جائیں، بتاتی جائیں. صبح اسکول میں جا کر بچوں کو صرف اتنا کہنا ہے کہ آپ لوگ یہ لنک شیئر کر رہی ہوں، یہاں سے آپ لوگوں نے آج کا لیسن جو ہے وہ دیکھ لینا ہے. تو اس طرح بچوں کی ہیلپ یہ ہوگی کہ جو وہ ہیوی فیسز ٹیوشن کی بھرتے ہیں، اور صرف ٹیوشن کی فیس نہیں ہوتی بلکہ ٹیوشن پر لانے لے جانے کے لیے ایک بندہ بھی باؤنڈ ہوتا ہے، اور ایک گاڑی یا ایک موٹر سائیکل اور اس کا پیٹرول وہ بھی صرف ہوتا ہے. تو یہ ساری چیزوں کی ان کو بچت ہوگی اور وہ اپنے فیوریٹ ٹیچر کے سے ٹیوشن بھی فری میں لیں گی، اور آپ کو اس کا واچ ٹائم اور سارا کچھ. اور یہ سال بہ سال آپ کے اسٹوڈنٹس ایڈ ہوتے جائیں گے، سبسکرائبرز ایڈ ہوتے جائیں گے، واچ ٹائم ایڈ ہوتا جائے گا، جس سے آپ کو انشاءاللہ تعالی بہت فائدہ ہوگا. اسی طرح وہ بہنیں جو وکیل ہیں، وہ عام روزمرہ زندگی کے جو قوانین ہیں، ڈیلی کا کوئی ایک قانون، کوئی ایک شک، اس کی ویڈیو بنا کے عام طور پہ سمجھانے کے انداز میں اس کو بنا کے اور اس کو ریکارڈ کر کے اپلوڈ کر سکتی ہیں اپنے چینل پر. یہ وہ آئیڈیاز ہیں جن سے بغیر کسی انویسٹمنٹ کے وہ اپنے گھر سے ہی اپنا کام کر سکتی ہیں. اب اس کے علاوہ اگر کوئی بہن اپنا باغبانی اچھا جانتی ہے، کوئی بہن کوکنگ اچھا جانتی ہے، کوئی بہن سلائی اچھا جانتی ہے، تو کوئی بھی وہ اس طرح سے اپنا چینل بنا سکتے ہیں. اور یہ چینل بنانے والا کام ان کو بہت سے زیادہ فائدہ دے گا. اس وقت بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بہت سے لوگ جن کو کوئی ایک نالج آتا تھا، کوئی ایک نالج تھا جن کے پاس، انہوں نے اپنے کام کر کے گھر پہ بیٹھ کر اپنے لیول پر انہوں نے کام کیا، اور اب وہ بہت ہی اسٹیبلشڈ ہیں. تو ایک تو آئیڈیا یہ تھا کہ وہ اپنے یوٹیوب چینلز بنائیں اور اس کے اوپر کام اس طرح کریں. اس کے علاوہ ہم لوگوں نے سوچا ہے کہ ہم اپنا ایک واٹس ایپ گروپ بنائیں گے. وہ تمام لوگ، وہ بہنیں، وہ بھائی، وہ دوست جو اس چیز میں شامل ہونا چاہتے ہیں، جو اپنے چینلز بنانا چاہتے ہیں یا جو کوئی کام کرنا چاہتے ہیں، وہ اپنے اس گروپ میں ایڈ ہوں گے. جس دوست نے، جس بندے نے، جس بہن نے اپنا کوئی ویڈیو اپلوڈ کی، وہ اپنا لنک شیئر کریں گے کہ ہماری یہ ویڈیو اپلوڈ ہو گئی ہے. تو اس گروپ کے سارے دوستوں کو ہم ریکویسٹ کریں گے کہ بھئی آپ لوگ دیکھیں. اس طرح ان کو سبسکرپشن میں اور اس طرح ان کو واچ ٹائم میں بہت زیادہ ہیلپ ملے گی. یہ ہو گیا ہمارا ایک آئیڈیا. اب اسی طرح گھر میں بیٹھ کر مختلف چھوٹے چھوٹے کارخانہ بہت بڑا لفظ نظر آتا ہے کہ کارخانہ کیسے بن سکتا ہے. کارخانہ تو بہت زیادہ انویسٹمنٹ مانگتا ہے، مگر اگر آپ لوگ ترقی کرنا چاہتے ہیں، اگر آپ لوگ دیکھنا چاہتے ہیں کہ مستقبل کس چیز کا ہے، تو آپ کو یہ دیکھنا چاہیے کہ ہم سے آگے جو ہمارے ایڈوانس سٹیز ہیں وہ کیا سروسز دے رہے ہیں. اگر وہ سروسز ہمارے پاس ہیں اس وقت تو الحمدللہ. جو سروسز نہیں ہیں، اگر ہم وہ سروسز دیں تو ہم بہت آگے جا سکتے ہیں. مثال کے طور پر، اور اگر ہم اپنے بڑے شہروں کو سے بھی آگے جانا چاہیں تو ہم یورپ اور پوری دنیا کو بھی دیکھ سکتے ہیں. اب میں مثال کے طور پہ بتاتا ہوں کہ یہ ہمارے چھوٹے شہروں میں ابھی یہ کام نہیں ہوا، مگر اس کام کی بہت شدید ضرورت ہے. بیبی ڈے کیئر سینٹر
ہمارے اب چھوٹے سے چھوٹے شہر میں بھی بہت سی خواتین ایسی ہیں جو کہ کام کرنے کے لیے جاتی ہیں، جو کہ ٹیچرز ہیں، جو کہ بینکرز ہیں، جو مختلف اداروں میں مختلف جگہوں پر کام کرتی ہیں۔ تو سارا دن ان کے بچوں کا کیا ہوگا؟ اگر کوئی سسٹر اپنے گھر پہ ڈے کیئر سینٹر بنا لے تو ڈے کیئر سینٹر کے لیے کوئی بہت بڑی سائنس نہیں چاہیے، صرف آپ کو ایک کام کرنے والی یا 2 کام کرنے والی بندیاں چاہیے، اور جو ایریا آپ ان کے لیے مخصوص کر رہے ہیں اگر آپ کو بہت زیادہ فکر لگی ہے تو اس میں 2 CCTV کیمرے لگا دیں، اور CCTV کیمرے کی ٹوٹل انویسٹمنٹ جو ہے وہ اگر آپ 6 کیمرے لگائیں تو آپ کی 15,000 روپے جا کے پورے سسٹم کی انسٹالیشن اور سارا کچھ جو ہے نا اس کے ساتھ 15,000 تک ہی بن جا کے بنتا ہے۔ تو اگر آپ صرف 2 کیمرے لگا رہے ہیں جس سے وہ جو کام کرنے والی ہیں وہ بھی محتاط رہیں گی اور آپ بھی محتاط رہیں گے اور آپ بھی ان کی پوری کیئر کریں گے، اور اگر کوئی پیرنٹ آپ کو آ کے شکایت کرتا ہے کہ ہمارے بچے کے ساتھ یہ زیادتی ہوئی ہے تو آپ ان کو CCTV کیمرے پر دکھا بھی سکتے ہیں کہ ایسا کچھ نہیں ہے۔ تو انتہائی آسان ترین سسٹم ہے، اس میں نہ صرف آپ سارا دن ان کو سنبھالنے کے اچھے چارجز لیں گے بلکہ اس کے ساتھ ساتھ آپ کی ایک چھوٹی سی ٹک شاپ ٹائپ وہ بھی آرام سے چلے گی کہ جس میں پیمپر، جس میں مختلف چیزیں، وہ سارا کچھ وہ بھی چلے گا۔ اب اس کے علاوہ ایک اور آئیڈیا تھا، آئیڈیا ذرا عجیب سا ہے، ہمارے علاقے میں عجیب سا لگتا ہے، مگر ایڈوانس سٹیز، ایڈوانس کنٹریز اس آئیڈیا پر منتقل ہو چکے ہیں، اور وہ آئیڈیا ہے بوڑھوں کا اولڈ ہوم۔ مگر وہ اولڈ ہوم خواتین کے لیے وہ بالکل بھی وہ نہیں ہے، فیزیبل نہیں ہے، یہ ان مرد حضرات کے لیے جو گھر سے باہر نہیں نکل سکتے بیچارے، جنہوں نے گھر پہ رہ کے ہی کچھ کرنا ہے تو وہ اس طرح کر سکتے ہیں۔ خیر، اس آئیڈیا کو بعد میں ڈسکس کریں گے۔ اس کے علاوہ اگر کوئی یہ جو ٹیلر کا کام ہے، ٹیلر کا کام چھوٹا کام نہیں ہے، اگر آپ اس کو باقاعدہ ایک اچھے طریقے سے کریں تو آپ اس کو بہت اچھے لیول پر لے جا سکتے ہیں، کیونکہ اگر اب آپ دیکھیں تو 1,000 روپیہ کم از کم ایک سوٹ کی سلائی ہوتی ہے۔ یہ 1,000 روپیہ میں چھوٹے شہروں میں بتا رہا ہوں، وہ بھی جو بہنیں ڈرتی ہیں سلائی کی اپنی وہ قیمت مانگتے ہوئے، یہ ان کے لیے ہے۔ اس کے علاوہ ایک اور بہت بہترین قسم کا آئیڈیا ہے کہ مثال کے طور پر شادی کے لہنگے، وہ لہنگے جو یوز ہو چکے ہوں، وہ آپ کو تقریباً 15 سے 20,000 روپے پر یوزڈ مل جاتا ہے، جو ایک دفعہ یوز ہوا ہو، اور ویسے بھی یہ وہ چیز ہے جو صرف ایک دن ہی یوز ہوتی ہے، اس کے بعد ساری زندگی دلہن نے بھی اٹھا کے نہیں دیکھنا، تو وہ اس کو اکثر سیل کر دیا کرتے ہیں۔ اور اس کے علاوہ بھی جو آپ کو لہنگا کسی اچھے شاپنگ مال میں 1,00,000 روپے کا ملتا ہے، اگر آپ ہول سیل والی جگہ پر چلے جائیں تو آپ کو وہی 30,000 روپے کا مل جاتا ہے۔ اس میں آپ نے کرنا کیا ہے کہ آپ نے 8-10 لہنگے لے کر، اور جو بھی آئے آپ نے اس سے اپنے لہنگے کی فل پرائس ان کے سیکیورٹی کے طور پر لینی ہے، اور کم از کم 15,000 روپیہ آپ نے ان سے پر نائٹ کا چارجز لینے ہیں۔ تو یہ ان کے بھی 1000 درجہ وارے میں ہے کہ وہ 1,00,000 روپے کا لہنگا لیں، اس سے اچھا ہے کہ وہ 15,000 کا لیں اور نیکسٹ ڈے وہ آ کر لہنگا واپس کریں، اور آپ نے جو 40,000 کا لیا ہو یا 50,000 کا لیا ہو، آپ ان کو ان کے باقی پیسے لوٹا دیں۔ تو یہ آئیڈیا، یہ بہترین آئیڈیا ہے، مگر یہ سیزنل آئیڈیا ہے، مگر یہ سیزن میں آپ کو بہت بہترین کما کے دے سکتا ہے۔ تو اس طرح کے آئیڈیاز کے لیے ہم نے آپ لوگوں کو آج تکلیف دی تھی، اور ہم اس قسم کی ورکشاپس، اس کا دائرہ کار بڑھائیں گے۔ جس کو جو ہیلپ چاہیے ہو، جو ٹیکنیکل
معاونت چاہیے ہو. اس آئیڈیا کو پورے کا پورا اس کا جو ہے پروپوزل تیار کرنے میں ہم جیسا کہ کہہ چکے ہیں کہ بلا معاوضہ ہم ہیلپ کے طور پر یہ کریں گے، کیونکہ ہمارے اس چینل کا مقصد، جیسا کہ ہم نے چینل بنایا تھا اور آپ کو بتایا تھا کہ اس چینل بنانے کا مقصد ہی یہ تھا کہ ہم کس طرح اپنے پورے طبقے کو امپاور کریں، ان کو روزگار کے طریقے بتائیں. اور سب سے اچھا روزگار کا طریقہ جو ہے وہ تو یہ ہے کہ آپ ڈالرز میں کماؤ اور روپیوں میں خرچ کرو. تو ڈالرز میں کیسے کمائیں اور روپیوں میں کیسے خرچ کریں، تو وہ آپ کو بتایا ہے کہ یوٹیوب جو ہے، یوٹیوب اس وقت سب سے بڑی یونیورسٹی ہے. وہ آپ کو سب کچھ سکھاتی ہے، آپ کو ہر طرح سے ہیلپ آؤٹ کرتی ہے. تو آپ اس طرح کریں گے تو انشاءاللہ تعالی کامیابی ہوگی. شکریہ.